بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں ہم معروف سیرۃ الجنان سے ماخوذ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 اور 87 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے آگاہی حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے وسیع زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصہ میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورہ ایک ہی وقت میں مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن ہیں، کہتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس کے ناک کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ نام کے فوائد کا صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 اور 87 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اسماعیل اور یوسف اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ تو بہنوں بھائیوں، اس آیت اور اس سے اوپر والی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیات میں موجود ہے وہ نہ تو زمانہ کے اعتبار سے ہے اور نہ فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جس شان سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسما ذکر فرمائے گئے، اس میں ایک عجیب بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت اور فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثیت انبیاء علیہ السلام ہوئے جن کی نسبت انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر نبوت کے بعد عظیم مقامات اور مراتب میں سے ملک اور اختیار اور سلطنت اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، اور اس شعبے کا زیادہ تر تعلق مقام شکر سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ مراتب رفیع بلند مراتب میں سے مصیبت اور بلا پر صابر رہنما بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ علیہ السلام نے شدت اور بلا پر مدت و صبر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ معجزات کی کثرت اور دلائل اور برائن کی قوت بھی مراتب معتبرہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ فرزاد اور ترک دنیا بھی مرتب معتبرہ میں سے ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ جن کا نہ پیروکار باقی رہے اور نہ ان کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس شان سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامات اور خصوصیاتوں کو ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم یعنی جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔